ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے پیام صبح یعنی صبح کا پیغام، اور یہ اخذ کیا گیا ہے لانگ فیلو کی نظم سے۔ لانگ فیلو امریکہ کا مشہور شاعر ہے جسے 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ وہ پروفیسر بھی تھے اور زباندان بھی تھے۔ صبح کے حوالے سے اس نے نظم لکھی تھی ڈے بریک کے نام سے، اور ڈے بریک کا یہ آزاد ترجمہ ہے۔ آزاد ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر کسی دوسری نظم کا مفہوم اٹھا کے اسے اپنے الفاظ میں دوسروں کے سامنے، قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمے کی اور بھی قسمیں ہیں، جس میں لفظی ترجمہ ہے، بام محاورہ ترجمہ ہے اور آزاد ترجمہ ہے۔ تو یہ نظم جو ہے اقبال نے لانگ فیلو کی نظم کا آزاد ترجمہ کیا ہے، اور جس طرح یہ عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ صبح کا پیغام ہے۔ صبح کی آمد کو شاعر نے بڑے دلکش انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا۔ اجالا روشنی کو کہتے ہیں، جبین ماتھے کو کہتے ہیں، پیشانی کو کہتے ہیں، شب اندھیرا، افشاں طلائی اوراق کے ریزے جس کو چمک بھی کہتے ہیں، جس کو گلیٹر بھی کہتے ہیں، یعنی خواتین جو اپنے ماتھے پر یا آنکھوں کے اوپر جو چمکدار ذرے لگاتے ہیں اس کو افشاں کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مراد ستارے ہیں۔ ظاہر ہے ستارے آسمان میں ہمیں یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے افشاں ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے طلائی کے ذرے ہیں۔ اور نسیم باد صبا کو کہتے ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ صبح خنداں ہنستی مسکراتی صبح، کہتا ہے کہ اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، کہتا ہے کہ رات کے ماتھے سے جب افشاں کے اجالے ختم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی پیشانی پر جب ستارے غائب ہو گئے، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا، تو پھر کہتا ہے کہ زندگی کی ٹھنڈی ہوا نے صبح کا ہنستی مسکراتی صبح کا پیغام لے آیا۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان پر جب ستارے چمکنے کے بعد ان کی چمک ختم ہو گئی تو صبح نے اپنی آمد کا پیغام سنا دیا، صبح نمودار ہو گئی۔ جگایا بلبل رنگین نوا کو اشیانے میں، کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہقاں کا۔ جگایا بلبل رنگین نوا، بلبل آپ جانتے ہیں پرندے کا نام ہے، رنگین نوا دلکش آواز والا، اشیانے میں گھونسلے میں، اور کنارے کھیت کے شانہ کندھا ہلایا اس نے دہقاں کا۔ دہقاں کسان، زمیندار۔ کہتا ہے جگایا بلبل رنگین نوا کو آشیانے میں، کہتا ہے صبح کی خوبصورتی نے بہت ہی خوبصورت گانے والے بلبل کو اپنے گھونسلے میں جگایا۔ ظاہر ہے جو ہی صبح کی آمد ہوتی ہے تو پرندے اپنے گھونسلے سے باہر آ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ دانے کی تلاش میں نکلتے ہیں اور خوبصورت گیت گاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتا ہے کہ صبح نے سب سے پہلے بلبل کو اس کے گھونسلے میں آ کر جگا دیا۔ کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہقاں کا، اس کے بعد صبح نے کھیت کے کنارے جا کر کسی کسان کا کندھا بھی ہلا دیا۔ جس طرح کوئی سو رہا ہو تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھایا جاتا ہے، کندھا ہلا کر اس کو جگایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہتا ہے جو صبح کا وقت ہے یہ کھیت کے کنارے جا کر کسان کا کندھا ہلا کر اس کو جگا دیا۔ صبح سویرے کسان جاگ جاتے ہیں اور اپنے کام پہ روانہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو جگانے والا کون ہے؟ یہی صبح ہے۔
صبح آتے ہی کسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کام کا وقت ہو چکا ہے، سو وہ جاگ کر کام کی طرف چلا جاتا ہے۔ طلسم ظلمت شب سورہ والنور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستان کا۔ طلسم جادو کو کہتے ہیں، ظلمت شب رات کی تاریکی، سورہ والنور قرآن پاک کی سورہ ہے، 24ویں سورہ ہے، 18ویں پارے میں ہے۔ اس میں 7 دفعہ نور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے، جس میں کچھ شرعی احکامات بیان ہوئے ہیں، جیسے الزام، تہمت، زنا وغیرہ کے حوالے سے۔ تو کہتا ہے طلسم ظلمت شب سورہ والنور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستان کا۔ اچھا، اندھیرے میں اڑایا، اندھیرے میں ختم کیا۔ تاج زر سنہرا تاج یا سونے کا تاج، شمع شبستان کا یعنی عشرت قدح کی محفل کا۔ شبستان بادشاہوں کے خوابگاہ کو کہتے ہیں، عیش و عشرت کی محفل کو کہتے ہیں، اور شمع چراغ کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے طلسم ظلمت شب سورہ والنور سے توڑا۔ کہتا ہے کہ صبح کے وقت نے رات کی تاریکی کے جادو کو سورہ نور سے ختم کر دیا، اور اس طرح اندھیرے میں اڑایا، اندھیرے میں ختم کیا تاج زر شمع شبستان کا، یعنی سنہرے روشنی والے عیش و عشرت کے چراغ کا۔ یعنی پہلے اس میں کہہ دیا کہ رات کی تاریکی کو سورہ والنور سے ختم کر دیا، اور دوسرے میں کہتا ہے کہ اندھیرے میں جو عیش و عشرت کی محفلوں میں جو چراغ روشن تھے ان کو بھی اندھیرے میں ختم کر دیا۔ یعنی صبح نمودار ہوتے ہی جتنے چراغ روشن ہوتے ہیں ان کو بجھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ عیش و عشرت کی محفل میں ہو، چاہے عام کسی جھونپڑی میں ہو، جہاں بھی ہو چراغ بجھائے جاتے ہیں جب صبح کی آمد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح نے جتنے بھی چراغ روشن تھے سب کو بجھا دیا۔ پڑھا خوابیدگان دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا۔ یعنی خوابیدگان سونے والے، دیر پر یعنی مندر میں، افسون بیداری بیداری کا منتر، اور برہمن ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، خورشید درخشاں چمکتا ہوا سورج۔ کہتا ہے کہ پڑھا خوابیدگان دیر پر افسون بیداری، کہتا ہے صبح کے وقت نے مندر میں جو لوگ سو رہے تھے ان پر بیداری کا منتر پڑھ لیا، یعنی ان کو بیدار کر دیا۔ برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا، اور ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو بھی خبر دے دی کہ دیکھو عبادت کا وقت ہو چکا ہے اور روشن سورج طلوع ہونے والا ہے، اس لیے آپ عبادت خانے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہوئی بام حرم پہ آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا۔ بام حرم، حرم کی چھت، یہاں پہ مسجد کی چھت مراد ہے، مؤذن اذان دینے والا۔ نہیں کھٹکا، نہیں اندیشہ، نمود طلوع ہونا، مہر تاباں چمکتا سورج۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد صبح کا جو وقت ہے یہ مؤذن کے پاس پہنچا جو مسجد کی چھت پر موجود تھا، اور اس سے کہا نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا، کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، کیا تمہارے دل میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ چمکتا ہوا سورج بہت جلد طلوع ہوگا، اس لیے تجھے جلدی کرنی چاہیے، اذان دینی چاہیے۔ اگر اذان نہیں دو گے تو نماز کا وقت گزر جائے گا، عبادت کا وقت گزر جائے گا، اور روشن سورج طلوع ہوگا۔ ظاہر عبادت کے لیے یہ صبح کے فجر کی نماز کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے، اگر وہ وقت بیت جائے اور سورج طلوع ہو جائے تو نماز کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے مؤذن کو پکارا اور اس سے کہا کہ کیا تمہارے دل میں یہ اندیشہ نہیں ہے
کہ صبح کا وقت جا رہا ہے، روشن سورج طلوع ہونے والا ہے، اگر روشن سورج طلوع ہوگا تو پھر فجر کا وقت گزر جائے گا، اس لیے جلدی سے اذان دے دو۔ پکاری اس طرح دیوار گلشن پہ کھڑے ہو کر، چٹک او غنچہ گل، تو مؤذن ہے گلستان کا، چٹک کھل جاؤ۔ غنچہ گل پھول کی کلی، مؤذن اذان دینے والا، گلستان چمن۔ کہتا ہے اس کے بعد صبح کا وقت گلستان کی طرف چلا گیا اور گلستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر پھولوں کو پکارنے لگا اور کہنے لگا، چٹک او غنچہ گل، اے پھول کی کلی کھل جاؤ، تو مؤذن ہے گلستان کا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ جس طرح مسجد کا مؤذن ہوتا ہے اسی طرح تم گلستان کا مؤذن ہو، تم گلستان میں صبح کی اذان دو گے، تم گلستان میں صبح کا اعلان کرو گے۔ دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، اور ہر ذرہ بیاباں کا، صحرا کا ہر ذرہ، ریت کا ہر ذرہ۔ کہتا ہے کہ گلستان میں پھولوں کو حکم دینے کے بعد صبح کا وقت صحرا کی طرف چلا گیا اور صحرا میں جو قافلے سو رہے تھے ان کو مخاطب کیا کہ اے قافلے والو، سفر کا وقت ہو چکا ہے، سفر کا آغاز کرو، تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہوگا اور صحرا کا ہر ذرہ جگنوں کی طرح چمکنے لگے گا۔ سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا۔ سوئے کی طرف، گورے غریباں قبرستان، شہر خاموشاں ظاہر ہے قبرستان ایسی بستی ہے جہاں پہ ہمیشہ خاموشی ہوتی ہے، اسی لیے کہتا ہے شہر خاموشاں۔ اس کے بعد کہتا ہے صبح کا وقت قبرستان کی طرف چلا گیا۔ سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، صبح کا وقت زندوں کی بستی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے گئے اور قبرستان میں انہوں نے شہر خاموشاں کا نظارہ دے کر، سارا شہر، ساری بستی، سارا قبرستان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خاموشی کے منظر کو دیکھتے ہوئے صبح کے وقت نے پکارا۔ کیا پکارا؟ ابھی آرام سے لیٹے رہو، میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو، خواب سے تجھ کو جگاؤں گی۔ اب تمام لوگوں کو صبح جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، وقت ہو چکا ہے، لیکن جب وہ قبرستان چلی گئی تو وہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ جاؤ، ان سے یہ کہا کہ آپ آرام سے لیٹے رہو، جس طرح آپ سکون سے لیٹے ہو اسی طرح تم لیٹے رہو، آرام کرو، میں دوبارہ آؤں گی، لیکن جب میں دوبارہ آؤں گی تو جتنے لوگ جاگ رہے ہیں ان کو میں سلا دوں گی، اس وقت تمہیں اٹھا دوں گی۔